السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم، اس کا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات میں سے آج ہم عبادات کا چیپٹر نمبر 3 جو کہ پیج نمبر 26 پر ہے، اس کا چیپٹر کا نام ہے تلاوت قرآن مجید۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آخری الہامی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا تعارف جان سکیں، تلاوت قرآن مجید کے احکام و آداب سے آگاہ ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضائل جان سکیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے واقف ہو سکیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اب 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، تب یہ قرآن مجید کا پہلا حصہ نازل ہوا، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا تھا، تب اس کا آغاز ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 63 ایئرز کی ایج میں ہوئی تھی، اور تب تک یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں مسلسل نازل ہوتا رہا تھا۔ یہ تھا قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا پر نازل فرمایا تھا۔ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں، 114 صورتیں اور 540 رکوع اور 30 پارے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح میں نے بتایا کہ 40 سال کی عمر میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے، اور جب تک مکہ میں رہ رہے تھے اس وقت میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو کہتے ہیں مکی صورتیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد جتنا قرآن کا حصہ جو حصہ نازل ہوا، اس سارے قرآن کی جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، یا مکی صورتیں وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت کہتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، اور مدنی صورتیں وہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید روز قیامت اپنے پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ ترجمہ: قرآن حکیم کو پڑھا کرو، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والے کی حیثیت سے آئے گا۔ ایک اور موقع پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ نیکی 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم پر ہر ایک لفظ پر 10 ملی، الف لام اور میم 10 تو کتنی مل گئی؟ 30 مل گئی۔ ایک لفظ پڑھنے پر 30 مل گئی، تو سوچے ہم جب رکوع اور پارے اور پورا قرآن اور پوری صورتیں پڑھیں گے تو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہی نیکیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آگے ہے قرآن مجید کے حقوق۔ حقوق کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جو اس کا حق ملنا چاہیے، جو اس کی حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے، ہمیں اس کو کس طریقے سے اس کے آداب کا یا اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے اصولوں کے مطابق درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر کر پڑھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔
یہ تو عربی میں ہے، ہم اس کو سمجھیں گے کیسے؟ جب ہم اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے، جب ہم اس کو اردو میں بھی سیکھیں گے، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو عربی میں لکھا ہے اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، وہ ہم جو زبان ہم جانتے ہیں اس پہ جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکام کو مانتے ہوئے ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق اس کے احکامات کی تبلیغ کی جائے۔ اب آگے ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ پوری اور بسم اللہ پوری۔ قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں دنیا کی کوئی بات نہ کریں۔ اگر کوئی اور پڑھ رہا ہے اس کو خاموشی سے جو کام کر رہے ہیں چھوڑ کے خاموشی سے اور توجہ سے سنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام آداب کا خیال رکھیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ کوشش کریں جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔